کہ کہیں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں میں جیسے ان کی لاش ہے ویسے ہی میرے آقا کی لاش تو نہیں، وہاں بھی میں نے نہیں پایا۔ تو روایت ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میرے آقا اگر زندوں میں نہیں ہے، اگر شہیدوں میں نہیں ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میں گھوڑے کو دوایا اور دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مشرکوں کے نرگے میں ہیں۔ آپ کا دندان مبارک شہید ہے، خون کا فوارہ جاری ہے اور ایک گڈھے کے اندر آپ ہیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی مشرق کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور مورخ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات اپنے ذوالفقار حیدری کو چمکاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے، کتنے کافروں کو قتل کر دیا، اور جن کافروں اور مشرکوں نے میرے آقا کا احاطہ کر لیا تھا وہ مجمع تکر بکر ہو گیا۔ جب تکر بکر ہو گیا اور مولا کائنات کی نگاہیں نبوت ولایت میرے آقا کے پر پڑی اور میرے آقا کی نگاہیں نبوت مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا کے اوپر پڑی، جو حضرت علی کو سکون مل گیا اور میرے آقا کو بھی ضمانت مل گئی۔ اسی عالم میں کافروں کا ایک جھروٹ آیا جو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں اے علی ان کو دیکھو۔ تو مولا کائنات نے پھر اپنی تلوار چلائی اور اس آنے والے کافروں اور مشرکوں کو بھگایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جماعت آئی کافروں اور مشرکوں کی میرے آقا پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے علی تم انہیں دیکھو۔ تو مولا کائنات نے پھر اپنی چمکدار تلوار سے ان کو مارا بھی اور کاٹا بھی اور قتل بھی کیا، ان کو بھی بھگایا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ اکبر حضرت جبرائیل امین تشریف اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی مشکل کشا بھی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے حضرت سیدنا مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کی تعریف فرمائی اور ایسی تعریف فرمائی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل امین تم مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کی تعریف کر رہے ہو، اللہ اکبر، ہوا منی وانا منہ، ہوا منی وانا منہ، میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ تو جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت جبرائیل نے اس کا جواب دیا وانا منکما، اور میں تم دونوں سے ہوں۔ یعنی ہمارا تعلق نبی سے بھی ہے، ہمارا تعلق ولی سے بھی ہے، ہمارا تعلق آقا سے بھی ہے، ہمارا تعلق شہزادہ سے بھی ہے۔ اگر حضرت سیدنا جبرائیل امین رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہاں یہ فرما دیا تو اب یہ سمجھیے کہ اس سے بڑھ کر شہزادہ رسول مولا کائنات اہل بیت رسول کی اور کیا تعریف و توصیف ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے جو سمجھا ہے وہ عرض کروں، اگر مولا کائنات جنگ احد میں اس وقت ذوالفقار حیدری کے ساتھ نہیں پہنچتے تو کافروں اور مشرکوں کے نرغے میں میرے آقا تھے، نہ جانے میرے آقا کا کیا ہوتا۔ لیکن سیدنا مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری نے میرے آقا کو بھی بچایا اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کو بھی بچایا اور مسلمانوں کو بھی بچایا اور اسلام کو بھی بچایا۔ کیونکہ جماعت اہل سنت کو اپنی جگہ یہ مذہب اسلام پر مولا کائنات کا ایک عظیم احسان ہے کہ صبح قیامت تک اگر اس بات کا شکریہ ادا کیا جائے اور حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو مولا کائنات کی اس قربانی اور شجاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، یا شان کی مولا کائنات
حضرت سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کے شہزادوں کا کیا اونچا مقام ہے، آپ کے شہزادوں کی کیا حیثیت ہے، آپ کے شہزادوں کا کیا مرتبہ ہے، اس تعلق سے میں تو اس محفل کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم گنبد خضرا میں قرب اہل بیت کا یہ جلوہ دیکھ کر مچل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدائے کائنات کربلا کی سرزمین پر اپنے غلاموں کے اس جذبہ محبت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اپنے غلاموں کے اس عقیدت و محبت کو دیکھ کر مسرت اور شادمانی کا اظہار فرما رہی ہوں گی، اور وہ بھی اس ادا کے ساتھ کہ ہم اظہار محبت اہل بیت کر رہے ہیں، اور اظہار محبت اہل بیت پر اہل بیت کو ہم گواہ بھی بنا رہے ہیں کہ اگر ایک طرف مشائخ ہے جو ایک طرف محترم زیدی صاحب ہیں، ایک طرف محترم حسن صاحب ہیں، ایک طرف محترم ڈاکٹر صاحب ہیں، یہی تو وہ شہادت اور گواہی ہے جو میدان محشر میں کام آئے گی۔ اگر ہماری آنکھ اور کان اور ناک ہمارے عمل اور عملیات کے بارے میں میدان محشر میں گواہی دیں گے، تو مجھے امید ہے کہ ہم نے اور آپ نے حب اہل بیت کا جو مظاہرہ کیا ہے، اگر اس کے ثبوت اور شہادت کی بات آئے گی تو یہی شہزادگان اہل بیت گواہی دیں گے۔ ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ اور سنیے، آج کل خارجیوں کا بہت دور ہے، میں خارجیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم زیادہ بڑبڑاتے ہو تو اپنا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ کیا بات ہے؟ اپنے باپ کا نام یزید کیوں نہیں؟ تم اپنے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ تم اپنے پوتے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ انہیں اس بات کا احساس ہے، وہ اس کو مانتے ہیں کہ اگرچہ ہم یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں، لیکن یزید اتنا امام حسن کی شان کیا ہے، امام حسین کی شان کیا ہے، اور ان کے نام میں کتنی مقناطیسیت ہے، ان کے نام میں کتنی چپک ہے، ان کے نام میں کتنی آفاقیت ہے کہ جو آپ کا مخالف اور دشمن تھا اس کے نام پر ان کا ہمنوا بھی اپنا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا سنو، خارجیت کو بھگانے کا اب صرف یہی ایک راستہ ہے کہ اپنے مدرسے میں ہو یا اپنی مسجد میں ہو یا اپنی خانقاہ میں ہو، جہاں نعرہ تکبیر لگاتے ہو، نعرہ رسالت لگاتے ہو، وہی بلند آواز سے نعرہ علی بھی لگایا کرو، نعرہ اہل بیت بھی لگایا کرو، نعرہ حسن لگایا کرو، نعرہ حسین لگایا کرو۔ جہاں جہاں اہل بیت اور سادات اسلام کا نعرہ لگے گا وہیں سے خارجیت پناہ مانے گی اور خارجیت دم دباتے بھاگے گی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف نے جو دعا کی کہ یا الہ العالمین، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن کیا منے اہل بیت کو